بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتے ہوئے جہاز بھی اس رب کریم کی قدرت کی نشانی ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک سوئی تو سمندر میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ہزاروں ٹن وزنی جہاز مختلف سامان کا وزن اٹھائے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا اپنے منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے: اور اسی کی ہے وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤں گے۔ ناظرین کرام، علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دریا میں چلنے والیوں سے مراد کشتیاں ہیں، کہ ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جنہیں پڑھ کر ہم صرف اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر ان آیات کا مطلب اور مقصد کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہری حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے: کیا یہ لوگ ہماری نشانیوں میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پر 70% پانی اور 30% خشکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو ہماری یہ زمین گول نظر آئے گی، اور زمین کی باہری سطح پر پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ انترکش میں ہماری زمین کو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے جہاز جب تیرتے تیرتے زمین کے اس حصے پر آ جائے تو جہاز زمین کے کناروں سے نیچے کیوں نہیں گرتا؟ ناظرین کرام، یہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور یہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو اے جن اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے۔ ناظرین کرام، خدا نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا تھا، جب ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اوپر کرہ ہوائی کا پریشر ہے، اور نیچے گریوٹی فورس ہے جو ہمیں خلا میں جانے سے روکے ہوئے ہے، اور جس دن یہ کرہ ہوائی کا پریشر اور زمین کی گریوٹی فورس ختم ہو گئی، اس دن دنیا کی ہر چیز، درخت، پتھر، انسان، حتیٰ کہ پہاڑ بھی ایسے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے پتنگ اڑتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھا جائے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور ہمارا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج قرآن پاک کو روزی روٹی میں برکت ڈالنے کے لیے ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم خدا سے باتیں کرتے ہو، اور جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔